بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تقلید کے حوالے سے جو ہمارا ایک سلسلہ جاری تھا، اس کے متعلق جو ایک اور سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجتہد، اگر فقیہ سارے کے سارے قرآن اور حدیث سے احکام کو لیتے ہیں تو پھر ان کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ کئی ایک ایسے لوگ جو اتنا فہم نہیں رکھتے، یا مثلاً فہم رکھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر ایسی وہ دلیلیں بناتے ہیں لوگوں کو اس چیز سے دور کرنے کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا اور مراجع ان کا کئی ایک مسائل میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک فقیہ، ایک مجتہد جمعہ کو واجب عینی کہتا ہے، دوسرا واجب تخیری کہتا ہے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ جو اس کے اصلا جواز میں اشکال کرتے تھے غیبت کبریٰ کے دور میں۔ اسی طرح چاند کا مسئلہ ہے، مثلا کچھ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں نظر آئے تو ثابت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی نظر آ جائے تو چاند ثابت ہے۔ تو اگر مجتہدوں کی تقلید کریں گے تو اس اختلاف کا سامنا آئے گا اور امت میں انتشار پیدا ہوگا، اور یہ بات اس چیز کی بھی دلیل بنتی ہے کہ اگر یہ قرآن و حدیث سے لیتے اور ذاتی آراء نہ ہوتی ان کی تو ان کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اس طرح سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سب سے پہلی بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر کسی علم کے ماہرین میں بھی آپس میں اختلاف اس بات کا موجب بنتا ہے کہ ان سے دور ہو جائے انسان، تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ڈاکٹروں سے دور ہو جائے، چونکہ وہ ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں، ایک ہی نصاب پڑھ کے آتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی مرض بناتا ہے، دوسرا کوئی اور مرض بناتا ہے، یہ کوئی اور علاج تشخیص کرتا ہے، دوسرا کوئی اور علاج تشخیص کرتا ہے۔ اسی طرح پھر انجینئر حضرات کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ وہ بھی اگرچہ ایک ہی کالج سے پڑھ کر آئے ہیں لیکن ایک ہی جگہ میں ایک بلڈنگ کے بنانے کا انہیں کہا جائے تو ہر انجینئر اپنے علم کے مطابق نقشہ بناتا ہے، ایک کوئی نقشہ بناتا ہے، اس کا دوسرا کوئی اور بناتا ہے۔ اسی طرح کام اس سے بھی آگے بڑھے گا کہ مثلا ہم قرآن و حدیث جو ہے ترجمے کی کتابیں جو ہیں جن کا ترجمہ ہو چکا ہے، ان میں اگر اختلاف ہے اور پایا گیا ہے اختلاف کا ایک حدیث کے ترجمے، قرآن کی کئی ایک آیات، تو پھر اس کا مطلب ہے ترجمے کو بھی چھوڑ دیا جائے، چونکہ وہاں مترجمین نے آپس میں اختلاف کیا ہے۔ جبکہ کوئی بھی وہاں ایسی بات نہیں کرتا کہ اختلاف ہے ان کے درمیان، ڈاکٹروں کے درمیان، انجینئرز کے درمیان، لہٰذا ان کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ چونکہ جانتا ہے اگر ایسی بات کی تو لوگ پاگل سمجھ کر دور کر دیں گے۔ لیکن دین بیچارہ ہے، یعنی اس کا حقیقی وارث جو ہے امام زمانہ پردہ غیبت میں ہے، جو جس کے دل میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، اپنی من گھڑت باتیں ان کو رواج دے رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اصلاً کہ اختلاف نہ ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ طوسی یا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہما ان سے لے کر آج تک کے مجتہد اس 1200 سال 1100 سال کے عرصے میں ان سب کا علم ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کا فہم ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کا تجربہ ایک جیسا ہونا چاہیے، ان کی محنت ایک جیسی ہونی چاہیے، سب کے سب ایک ہی روایت کو لیں، دوسری کو سب کے سب مثلاً چھوڑ دیں، اور اس روایت جس کو لیں سب کے سب ایک ہی اس کا معنی کریں، اور سب کے سب اس روایت کو صحیح سمجھیں۔ اصلاً کیا یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات کہ کیا یہ اختلاف صرف اصولی مجتہدوں میں ہے؟ آپ اخباری علماء کو دیکھ لیں، صاحب ہدایت کی ہدایت کو دیکھ لیں، اور فیض کاشانی کی فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں، کتنی جگہ پہ آپ اختلاف کا ملاحظہ کریں گے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اخباری علماء کو بھی چھوڑ دیں، اصولیوں کو بھی، اور شاید اس بنیاد پر اگر تمام علماء کو چھوڑ کر کوئی دور ہو جاتا ہے کہ ان میں اختلاف ہے تو میرے خیال میں اس کو دانا کہا جائے گا۔ چوتھی بات
اگر علماء میں اختلاف کی وجہ سے ان سے حکم نہیں لینا، چونکہ ان میں اختلاف ہے مراجع میں، تو پھر کیا ہے؟ یعنی دین کی چھٹی کر دی جائے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا پھر خود تحقیق کرے ہر بندہ؟ اب اگر خود تحقیق کرنے لگا ہر بندہ تو یقیناً اختلاف پہلے سے بھی بڑھ جائے گا۔ پہلے تو 8-10 مجتہد تھے جن کے فتاوے مختلف تھے، اب ہر بندے کا علیحدہ دین ہوگا، چونکہ ایک مسئلے میں مثلا وسائل الشیعہ میں 20 روایتیں ہیں ایک موضوع پر، ہر بندہ ایک روایت لے کر کے اس کو اپنا مذہب بنا لے گا۔ تو آپ جو حل دینا چاہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جس طرح کہا، عربی میں کہا جاتا ہے کہ فرا من المطر تحت المزاب، کہ ایک بندہ بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے آ کر کھڑا ہوا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے والا گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایاز باللہ وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے زیادہ دانا اور عقل مند ہے، کیونکہ یہ اختلاف تو ان کے دور میں بھی پایا جاتا تھا علماء میں، مگر کسی معصوم نے نہیں روکا علماء سے کہ ان کی طرف نہ جاؤ، ان سے مسائل نہ پوچھو، ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، بلکہ ہمیشہ تاکید فرماتے رہے کہ دین علماء سے لو، اگر ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہو دور ہو، بلکہ نام لے لے کر فرمایا فلاں فقیہ سے لو، اس علاقے والوں کو فرمایا کہ اس فقیہ سے لو، فلاں علاقے والوں کو کہا کہ فلاں فقیہ سے لو۔ اور اس حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنی سابقہ اقساط میں بہت ساری احادیث ذکر کر چکے ہیں، اور بالخصوص اس اختلاف کے حوالے سے چند ایک احادیث کا ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، عمر ابن حنظلہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ 2 آدمیوں کے درمیان ہمارے شیعہ میں سے اختلاف ہو گیا ہے دین میں یا میراث کے مسئلے میں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ہماری حدیثوں کو روایت کرنے والا ایسا آدمی کہ جو ہمارے حلال اور حرام کو سمجھتا ہو اور ہمارے احکام کی معرفت رکھتا ہو، یعنی فقیہ ہو، عام راوی نہیں، تو اس کو اپنے درمیان ثالث قرار دو، اور میں انہیں تم پر، اس آدمی کو تم پر حاکم قرار دے رہا ہوں، پس اگر وہ ہمارا حکم لگائے تو اس کو قبول کرنا ہے، جس نے قبول نہ کیا تو اس نے اپنے رب کے حکم کی اہانت کی ہے، اور اس آدمی کے حکم پر رد کرنا ہمارے اوپر رد کرنا ہے، اس کا انکار ہمارا انکار ہے۔ آگے راوی کہتا ہے، ہمارا جو شاہد ہے، راوی کہتا ہے کہ مولا وہ اگر اختلاف کر جائیں آپس میں، اور اختلاف بھی حدیث کی وجہ سے کیا ہے، مثلا ایک نے ایک حدیث لی ہے، اس کو تطبیق دیا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یوں ہے حدیث، دوسری حدیث لے لی، تو پھر اب یہ اعتراض کرنے والا آدمی شاید ہوتا تو کہتا کہ علماء کو چھوڑ دو پھر اگر وہ اختلاف کر رہے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الحکم وہ ما حکم به اعدلهما وافقههما، کہ حکم وہ ہے کہ جو ان دو میں سے زیادہ بڑا فقیہ اور جو زیادہ عادل ہے اس کا حکم جاری ہوگا، اور جو زیادہ حدیث میں سچا اور زیادہ صاحب ورع تقوی ہے، اور دوسرے کے حکم کو چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو جائے تو چھوڑ نہیں دینا علماء کو، ان میں سے جو عالم اور افقہ ہے اس کی بات مانو۔ تو اب جو اعتراض کرتا ہے کہ اختلاف ہے فقہاء میں لہذا چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے وہ ائمہ علیہ السلام سے بھی آگے چلنا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301 پر، موسیٰ ابن عقیل نمیری کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان جھگڑا ہے کسی حق میں، اور وہ 2 آدمیوں پر اتفاق کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے، اور انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ امام نے پوچھا کیف یختلفان، کس طرح اختلاف کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنے ساتھی کے حق میں حکم لگایا ہے، اس نے اپنے ساتھی کے حق میں، اس نے دوسرے نے اپنے ساتھی کے حق میں۔ تو یہاں بھی امام نے جواب میں یہی فرمایا ينظر الى اعدلهما وافقههما، ان دونوں میں سے جو زیادہ عدالت والا اور زیادہ فقاہت رکھنے والا ہے، بڑا فقیہ ہے،
اللہ کے دین میں زیادہ فقاہت رکھتا ہے اس کا حکم نافذ ہوگا۔ فقیہ میں من لا یضر الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 پر داؤد الحسین ان ابی عبداللہ فی رجلین، ایسے دو آدمی کے بارے میں امام صادق سے پوچھتا ہے کہ جو دو عادل آدمیوں پر ان کا اتفاق ہوا، ان کو درمیان میں ثالث قرار دیا کسی امر میں جو ان میں مورد اختلاف تھا، اور وہ دونوں مختلف ہو گئے فیصلہ کرنے والے، تو مولا پھر کس کا حکم جو ہے وہ جاری ہوگا اور نافذ ہوگا؟ یہاں بھی اس روایت میں بھی امام نے یہی فرمایا، ينظر الى افقاههما واعلمهما باحاديثهما واورائهما، جو ہماری حدیث کو زیادہ جاننے والا اور زیادہ فقاہت رکھنے والا ہو، یہ نہیں جو بڑا راوی ہو، جو زیادہ فقاہت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، اس کا حکم جاری ہوگا اور عدالت میں ورع میں زیادہ ہو، دوسرے کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ چوتھی حدیث، یہ حدیث آئی ہے کافی جلد نمبر 166 پیج نمبر، سماع عن ابی عبداللہ، سماع کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس دو آدمی جو اس کے ہم مذہب ہیں کسی مسئلے میں انہوں نے اختلاف کر دیا ہے، ایک کہتا ہے تیرے لیے یہ چیز حلال ہے لے لو یأمر بأخذہ والآخر ینہا عنہ، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں حرام ہے نہ لو، اختلاف ہو گیا، تو اب کیا کرے وہ؟ کیف یصنع؟ فقال یرجعہ حتی یلقى من یخبرہ، انتظار کرے، کوئی فیصلہ نہ لگائے، نہ حلال کا نہ حرام کا، یہاں تک کہ امام کی ملاقات کرے۔ فہو فی سعۃ حتی یلقاہ، اور امام کی ملاقات تک وہ آزاد ہے، یعنی جس پہ بھی عمل کرے، فتویٰ نہ دے حلال حرام کا، لیکن وہ جو ہے عمل میں آزاد ہے، جس پہ عمل کرتا رہے۔ بأیہما اخذت من باب التسلیم وسعک، جس کو بھی تسلیم خم سر تسلیم خم کرتے ہوئے قبول کر لے، عمل کرنے میں وہ آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اختلاف موجود تھا اس وقت بھی، اور ائمہ کو بھی بتایا گیا کہ تمہارے اصحاب کے درمیان اختلاف ہے، لیکن کسی روایت میں امام علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ علماء کو چھوڑ دو چونکہ یہ ہماری حدیثوں کے سمجھنے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کتاب الغیبہ شیخ طوسی کی صفحہ نمبر 377، یہ ایسی کتاب سے حدیث لی ہے شیخ طوسی نے کہ جو کتاب اہل قوم نے بھیجی تھی امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی طرف کہ یہ کتاب صحیح ہے یا نہیں، تو جواب آیا تھا کہ ساری کتاب صحیح ہے، اس سے یہ حدیث لی ہے۔ یہ متعلق ہے حدیث ماہ رمضان کے دعائے الوداع پڑھنے کے بارے میں۔ کاتب نے یہ لکھا قد اختلف فیہ اصحابنا، ہمارے اصحاب اختلاف کر گئے اس مسئلے میں۔ فبعضهم یقول یقرأ فی آخر لیلۃ منہ، بعض کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری رات میں پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آخر دن میں پڑھے، یعنی آخری رات بھی گزر جائے، جب ماہ شوال کا ہلال نظر آئے تو اس کو پڑھے۔ جواب میں لکھا ہوا یہ آیا العمل فی شہر رمضان فی لیالی ہے، ماہ رمضان میں جو عمل ہے وہ اس کی راتوں میں ہے، یعنی آخری رات میں الوداع کی دعا پڑھی۔ تو یہاں پھر ایک بار سائل ذکر کر رہا ہے کہ تمہارے اصحاب جو ہے شیعہ علماء روات اختلاف کر رہے، لیکن امام نے صحیح حکم بتایا ہے، ساتھ یہ نہیں کہا کہ پھر علماء کے پاس نہ جاؤ۔ اسی طرح کتاب الغیبہ ہی میں 378 پیج پر محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیری یہ لکھتا ہے حسین بن روح کی طرف کہ بعض فقہا سے میرے لیے پوچھنا، یہ کنایہ کیا جاتا تھا بعض فقہا سے، یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے، کہ جب پہلے تشہد کے بعد بندہ اٹھتا ہے تیسری رکعت کے لیے تو کیا اس وقت اللہ اکبر کہنا واجب ہے یا نہیں؟ کہتا ہے فإن بعض اصحابنا قال لا يجب علیہ تکبیر، بعض اصحاب کہتے ہیں کہ تکبیر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دوسرے کچھ بعض کہتے ہیں کہ ہے، اسی لیے لکھ رہا ہے، اگر اتفاق ہوتا تو نہ لکھتا۔ تو پھر یہاں جواب آیا کہ اس میں 2 حدیثیں ہیں جس پر عمل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روایات متعدد ہیں
جو بتاتی ہیں کہ اختلاف اس دور میں بھی موجود تھا ائمہ کے زمانے میں، اور اس کے باوجود لوگ فقہا سے پوچھتے تھے مسائل۔ ہاں اس وقت یہ چیز موجود تھی کہ اختلاف کو حل کرنے کا ایک طریقہ موجود تھا کہ امام کی طرف پیغام بھیج دو، لیٹر بھیج دو، قاصد بھیج دو، حل ہو جائے گا مسئلہ۔ لیکن آج چونکہ یہ ممکن نہیں ہے تو مجبور ہے انسان کے جس فقیہ کی طرف رجوع کی ہے، جس کی تقلید کی ہے، اسی پر عمل کرتا رہے، یہاں تک کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف تشریف لائیں گے۔ آخری اور چھٹی بات یہ ہے اس حوالے سے کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والا انسان علمی مباحث سے اتنا دور ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلا اختلاف فتاوی کے اسباب کیا ہیں۔ اس کو اگر معلوم ہوتا تو یقیناً وہ ایسا اعتراض نہ کرتا۔ یہ نہ جاننے والے بندے کا ہے، جو ان چیزوں میں وارد ہے وہ جانتا ہے کہ یقیناً اختلاف ہونا چاہیے، اتنے اسباب موجود ہیں اختلاف کے، لہذا اس اختلاف کے کچھ ایسے اسباب ہیں جن کے ہوتے ہوئے اختلاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں سے میں چند ایک کی طرف اختصار سے اشارہ کروں گا، ایسے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب مثلا یہ ہے کہ اکثر فقہی ابواب میں روایات مختلف اور متضاد پائی جاتی ہیں۔ اب ہر فقیہ اپنی تحقیق کے مطابق ان میں سے وہ روایت اختیار کرتا ہے جس کو وہ صحیح اور درست سمجھتا ہے، دوسرے کے ہاں دوسری روایت صحیح ہوتی ہے۔ اب مثلا نماز جمعہ کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ اس میں دیکھو کتنی روایات ہیں، تو 16 قسم کی روایات پائی گئی جن کی دلالت مختلف تھی۔ تو اب اس طرح کا جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کو کہا جائے کہ یہ مجتہد کی ذاتی رائے ہے، یہ ظلم ہے۔ ہر مجتہد نے حدیث پر اعتماد کیا ہے، تو لہذا مجتہد کا جو فتویٰ ہے اس کا اور دوسرے مجتہد کا جو فتویٰ ہے اس کے مخالف دونوں حدیث سے لے رہے ہیں، دونوں حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کو غلط ہے کوئی کہے کہ مجتہد اپنے ذاتی جنون اور ذاتی اجتہادات قرآن و حدیث سے نہیں لیتے، اپنی جیب سے نکالتے ہیں۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے جو اس قسم کے کام اور علمی مباحث سے دور ہو۔ دوسرا سبب اختلاف یہ ہوتا ہے کہ حدیثیں مثلا سب صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کو آپس میں جمع کرنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مثلا ایک روایت میں کہا ہے کہ جائز ہے اور ایک روایت میں کہا ہے کہ جائز نہیں ہے، مثلا نہیں کی ہے کہ ایسا نہ کرو۔ اب ممکن ہے ایک فقیہ سمجھے کہ یہ جو نہیں کی ہے حرام نہیں کہنا چاہتے، مکروہ کہنا چاہتے ہیں، دوسرے نے سمجھا کہ نہیں، جب منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام ہے۔ اب جو اس نہیں والی روایت کو کراہت پر حمل کر رہا ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں، جواز باقی رہے گا لیکن مکروہ ہوگا، لیکن جو حرام پر حمل کر رہا ہے تو وہ اس کام کو کہے گا کہ یہ اس میں حرام والی روایت اور جواز والی ٹکرا رہی ہیں، اور ممکن ہے اگر کوئی مرجح پایا گیا ہے حرام والی روایت کا تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اختلاف اس طرح کا نتیجتاً یہ بھی حدیث پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے اور طرح سے جمع کیا ہے حدیثوں کے درمیان، اس نے اور طرح سے جمع کیا ہے۔ تیسرا سبب اختلاف مثلا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ حدیثیں مختلف نہیں ہوتی لیکن ان کے الفاظ کی تفسیر میں اور توضیح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ مثلا اب چاند کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، اب چاند کے بارے میں آیا ہے کہ صم للرؤیا وافطر للرؤیا، اس وقت روزہ رکھو، ماہ رمضان سمجھو جب چاند کو دیکھو، اور اس وقت افطار کرو یعنی عید قرار دو جب چاند کو دیکھو۔ اب دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ضروری ہے صرف آنکھ سے دیکھیں؟ بعض نے یہی معنی سمجھا، بعض نے کہا ہے کہ نہیں دیکھیں، جس سے بھی دیکھیں، حتیٰ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ لیں۔ اسی طرح کیا پوری دنیا میں کہیں نظر آ جائے تو یہ دیکھنا متحقق ہو گیا ہے یا نہیں؟ دیکھنے سے مراد ہے ہر کوئی اپنے علاقے میں دیکھے۔ تو جو بھی فتویٰ دے رہا ہے ان اختلاف کرنے والوں میں سے بن نتیجہ وہ حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے کہ میں نے حدیث سے یہ سمجھا ہے، کوئی اپنی جیب سے کوئی چیز نہیں لا رہا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر اور فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، آیت کے معنی میں اس کے پاس اپنی دلیل ہے کہ یہ معنی ہے، لغت میں اس طرح استعمال ہوا ہے، عرب اس طرح استعمال کرتے تھے، اس کے پاس اپنی دلیل ہے، تو بن نتیجہ یہاں بھی قرآن پر عمل کرنے میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بنا رہا۔
الغرض یہ سب اختلافات لوٹ جاتے ہیں قرآن و حدیث کی طرف. کوئی مجتہد اپنی طرف سے نہیں بناتا ہے، ہر مجتہد معذور ہے، اور مقلد اس حالت میں کوشش کرے کہ جو مجتہد زیادہ تجربہ کار ہے، زیادہ سمجھدار ہے، اس سے فتویٰ لے، تو ایسا مقلد بھی معذور ہے، چونکہ اس کے علاوہ جب تک امام علیہ السلام غیب ہیں کوئی حل نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ جو علمی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر دین کی ترجمانی کی بھی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مثلا ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے. تو آخر پہ کہوں گا کہ اگر کسی کو بھی ہماری اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے ان چیزوں کی، تو پھر ہمیں اس کائنات میں زیادہ نہیں 2 بندے ایسے دکھا دے کہ جنہوں نے علماء مراجع کی طرف رجوع نہیں کیا، چونکہ وہ اختلاف کرتے ہیں. خود ان 2 بندوں نے دین حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور کسی مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوا ہے. اگر 2 آدمی کائنات میں ایسے مل جائیں تو ہم بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ رب العالمین.